آپ دونوں سے جاننا چاہوں گا، مجھے بھائی آپ بیٹسمین بھی رہے ہو، ابھی کوچنگ بھی کر رہے ہیں، کوئی بیٹسمین اگر آؤٹ ہوتا ہے نا ملٹیپل ٹائم ڈفرنٹ طریقوں سے، جیسے بابر کی فارم نہیں تھی، کئی اور ہم نے لیجنڈ دیکھے ہیں، ٹنڈولکر پہ بھی ہم نے برا پیچ دیکھا، لارا پہ بھی دیکھا، ہر دنیا کے پلیئر پہ بیڈ پیچ آتا ہے، لیکن وہ ڈفرنٹ طریقوں سے آؤٹ ہوتے ہیں۔ وراٹ کوہلی کوئی 15 سال کے ڈیکڈ، ایک ڈیکڈ سے زیادہ کا ٹائم میں راج کرنے والا بیٹسمین اور سب سے زیادہ رنز بنانے والا بیٹسمین، اور ایسا بڑا میچ ونر کہ جس نے اتنی فتوحات دی، ہمیں یاد بھی نہیں پڑتا کسی بیٹسمین نے اتنے میچ۔ 70% یار، جب بھی جی، وہ رنز کرتا ہے تو 70% اس کی ٹیم ٹیم جیتی جیتتی ہے۔ تو گریٹ اب اچیومنٹ۔ ایسا کیا ہو گیا کہ وہ جب بھی بیٹنگ کرنے کے لیے آتا ہے تو اپوزیشن کو پتا ہے کہ اس کو باہر بول کرے یہ ایج کر دے گا، اور ایک ہی طریقے سے آؤٹ ہو رہا ہے۔ کیا آپ کے خیال میں وراٹ کا اور روہت شرما کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، ایجڈ ہو چکے ہیں، ریفلیکسز ختم ہو چکے ہیں، ریٹائرمنٹ کا ٹائم آ گیا؟ اگر آپ روہت کی بات کریں تو ٹائم آ گیا کہ وہ اسے ٹیسٹ کرکٹ چھوڑ دینی چاہیے۔ ایک تو تھوڑا سا اوور ویٹ ہو گیا ہے، پلس اس کے بعد جو شارٹ آف سلیکشن ہے وہ بالکل T20 اور ODI والی ہے، کیونکہ اس کی کوشش اگلا بال جو تھوڑا سا رائز ہو اس کو بھی کراس کھیل جانا یا اوور دا ٹاپ کھیلنے کی کوشش کرنا، تو یہ چیزیں ٹیسٹ کرکٹ میں خاص طور پہ جو انڈین پچز پہ کھیلنے والے ان کو سوٹ نہیں کرتی، لہذا اس کا تو ہم کہتے ہیں وداؤٹ اینی ڈیلے اسے ریٹائرمنٹ لینی چاہیے۔ ٹھیک، اگر یہ وہی وراٹ کوہلی ہے جس نے 4 کنزیکٹیو 100 کیے ٹیسٹ کرکٹ میں اگینسٹ آسٹریلیا آج سے 10 سال پہلے، 12 جی، سال پہلے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے آسٹریلیا نے اس وقت تھوڑی سی ایکسٹرا باؤنسز پچز بنائی۔ اگر کل کے میچ کی بات کریں سڈنی کی، تو اس میں آپ کو 3 سے 4 انچز، بلکہ ہو سکتا ہے میں 1 فٹ کی بات کروں کہ بال جو ہے وہ ایکسٹرا رائز ہوتا ہے، تو آپ کی جو آئی لیول ہے وہ اس کی جو چھیڑ چھاڑ ہے وہ آپ کو فورس کرتی ہے کہ جو باہر نکلتا ہوا بال تھوڑا سا رائز ہو رہا ہوتا ہے تو آپ اس کے پیچھے چیز کرنا شروع، یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے وراٹ کوہلی جو ہے ہر میچ میں سلپ میں آؤٹ ہو رہا ہے اور باہر جاتے ہوئے بال کو ایکسٹینڈ کرنے کی کوئی عام ایکسٹینشن کی وجہ سے اس طرف جا رہا ہے۔ رہی بات، آپ کو یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ کس اپوزیشن کے اگینسٹ کھیل رہا ہے، کہ جو اپنی پریپریشن کے ساتھ گراؤنڈ میں اترتے ہیں اور ان کو اپوزیشن کی ویکنیسز کا پتہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی بنگلہ دیش کی نہیں ٹیم لیکن یہ تو ہر اپوزیشن کے اگینسٹ پھنس رہا ہے اب نہیں تو یہ بھی دیکھیں، نیوزی لینڈ نے ہوتا پھنسایا۔ یہ ہے کہ یہ اس کی پرابلم یہ ہے کہ ایک تو صرف ہاتھ لے کے جا رہا ہے جس کی وجہ سے اس کے ایلبو جو نیچے رہتے ہیں اور بلہ جو ہے بال کے طرف چیز کرنے چلا اب جاتا ہے۔ ٹیکنیکلی تو آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا شاہنواز بھائی۔ اب بات یہ ہے کہ جب آپ فارم میں ہوتے ہیں یا آپ جب لیجنڈ بنتے ہیں یا جب آپ کا سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے تو یہی آپ کی بیسٹ شاٹ بھی دنیا میں مانی جاتی ہے کہ کور ڈرائیو وراٹ کوہلی اور بابر اعظم ڈرائیو کی۔ میں نہیں ہو رہا، یہ تھوڑا سا نہیں کھینچا ویسے ہوا بات کروں کہ آپ اسی زون میں جو بھی بال آ رہی ہے آپ اس کو جو چوکا آپ کا لگا رہے ہیں، اسٹرانگ پوائنٹ ہوتا اسٹرانگ ہے، پوائنٹ ہوتا ہے۔ اب ڈبیٹ ہوتی ہے جی کور پہ کون اچھا کھیلتا ہے، بابر یا وراٹ، یہ اس طرح اب وہی آپ کا ویک زون بن گیا، دنیا ساری نے آپ کو ایکسپوز کرنا شروع کر گیا۔ یہ شاید ایک قدرت کا ایک نظام ہے کہ بتانے کے جیسے دنیا میں جو آتا جانا ہے اسی طرح ہر پلیئر کا بھی ایک ٹائم ہے کہ اس نے جانا ہے۔ آپ کے خیال میں ان دونوں کا ٹائم ہو چکا ہے، ان کو چلے جانا چاہیے؟ کوئی روہت شرما نے تو آج پھر اسٹیٹمنٹ دے دی ہے نہیں انہوں نے کہا میں نہیں چھوڑ رہا۔ ہاں میں نہیں ہاں چھوڑ ابھی رہا، یہ تو میرے سے راضی نہیں ہو رہے، میں لاسٹ میچ میں خود بیٹھا ہوں باہر، ہاں میں میں وہی نے خود بیٹھا سلیکٹرز کو اور کہا جی بالکل، میں نہیں بیٹھ رہا، تو وہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جس طرح اشون کو بھیجا گیا اور پریشر ڈیولپ کیا جا رہا ہے، چاہے وہ گمبھیر کی طرف سے ہے یا سلیکٹرز کی طرف سے ہے، تو شاید ان پہ بھی ہے، لیکن وہ کیونکہ انڈین کے اندر بھی ایک چیز ہے ہماری طرح، وہ پلیئر پاور ان کی بھی بڑی اسٹرانگ ہے، بہت زیادہ۔ اور ان کا کپتان عام کپتان نہیں ہوتا، ہمارا تو پھر شاید ڈر جاتا ہے، ان کے نہیں ان ڈرتے کا بھی نہیں کوچ بھی بڑا مضبوط ہوتا ہے بھائی، وہ ان بھی کا سنا کوچ دیتا بھی ہے، تو وہ بھی ایک ٹسل لگ رہی ہے ان کی کرکٹ کی، جو ریزن بھی مجھے نظر آ رہی ہے وہ آپس میں یہ ٹسل بازی ہے۔ ہاں آپ کے خیال میں کیا فیوچر دیکھتے ہیں دونوں لیجنڈز کا؟ دیکھیں بات یہ، وہ جو آپ نے بات کی نا کہ ہر چیز کا نا ایک ٹائم ہے، اور وہ جب ٹائم آ جاتا ہے تو پھر آپ جتنا مرضی زور لگا دیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اصل بات یہ کہ جب یہ لوگ آئے ہیں، انہوں نے رنزے کرنا شروع کی ہیں نا، اس وقت انہیں کوئی سمجھتا نہیں تھا کہ یہ کر کیا رہے ہیں اور کس طرح سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب لوگوں نے سمجھنا شروع کر دیا نا کہ ہاں یہ کہاں کہاں کیا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ آؤٹ ہونا شروع ہو گئے۔ آپ بابر کو بھی لے لیں، بابر کے جو جتنے بھی اسٹرانگ پوائنٹ تھے وہ وہیں پر آؤٹ ہوتا ہے جہاں پر وہ بہت زیادہ اسکور کر رہا ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کا بھی مسئلہ ہے، لوگوں نے ان کو سمجھ لیا ہے اب کہ ان کو کہاں کھلانا ہے اور کیسے کرنا ہے، تو یہ آؤٹ ہو جائیں گے۔ سیدھی سی بات جو ہے وہ یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ عمر کے ساتھ ساتھ ریفلیکسز بھی جواب دینا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک ہوتا ہے وقت ہوتا ہے کہ آپ بالر کے ہاتھ میں گیند ہوتا ہے تو سمجھ لیتے ہیں کہ کیا ہونے لگا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایک وقت وہ آ جاتا ہے کہ جب نزدیک آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو ریفلیکسز کا بھی وہ ہے، لیکن ذہین لوگ جو ہوتے ہیں نا، بڑے لوگ جو ہوتے ہیں، میں اس کی ان کا جو
جو سپر مطلب پلیئر رہا ہے، میں دھونی کی بات کروں گا. جی دھونی بہت کچھ کھیل سکتا تھا، لیکن اس نے ایک خاص موقع کے اوپر آ کر جو تھا وہ کہہ دیا کہ جی تھینک یو ویری مچ. نہیں ان کے ساتھ بھی تو اچھا ٹھیک ہے رویہ نا؟ نہیں رکھا گیا نا. جب اس نے دیکھا نا کہ ڈیورنگ اب اس کو رویہ کے لیں آپ. ڈیورنگ آسٹریلیا کی سیریز اسے کپتانی چھینی گئی، جس بندے نے آپ کو دنیا کے سارے ٹائٹل جتا دیے. اسی طرح ڈیورنگ ورلڈ کا وہ آپ کی چیمپئن ٹرافی سے پہلے اسے کپتانی. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب اس نے رویوں کو بدلتے دیکھا، ٹھیک ہے نا، سارا کچھ اس نے دیکھا کہ اب یہ ایسے نہیں ہو رہا جیسے میں چاہ رہا تھا، اس نے وہ ایک طرف ہو گیا. اگر آپ جب اپنے بوم کے اوپر جا کر خدا حافظ کہتے ہیں نا تو پھر آپ مدتوں یاد رہتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر اپنے پروگرام کے اندر مجاہد کہنے لگے، آپ کہنے لگے، ہر بچہ کہنے لگے یار ابھی تو چھڑ دینا چاہیے. مجھے بھائی آپ سے لاسٹ جانا چاہوں گا، یہ تو ہمارے کلچر کا پارٹ ہی نہیں ہے کہ کوئی ریٹائرمنٹ لے. ادھر تو ہمارے میں آپ کو 15-20 لیجنڈ ابھی بیٹھے بیٹھے گنا سکتا ہوں جن کا ابھی تک اناؤنس ہی نہیں کی، اور وہ ان کو ختم ہوئے کیریئر کتنے سال ہو گئے. یہ تو آسٹریلین سینا کنٹری کے اندر یا انگلینڈ کے اندر ہوتا ہے کہ آپ کا پلیئر ابھی پیک فارم میں ہوتا ہے اور وہ گریس کے ساتھ چلا جاتا ہے، بچے کو اپرچونٹی دیتا ہے. اور یہ ہمارا کلچر کا پارٹ بھی نہیں ہے نا. وہ فقدان ہو کیونکہ ہمیں وہ جو ایک اچھا بالکل لاسٹ کوسچن میرے مائنڈ میں آیا، اجازت چاہیں گے کیونکہ اوبیسلی ٹائم ختم ہونے کو جا رہا ہے. یہ ہمارے کیریئر کے اگر کیریئر دیکھیں پاکستان کا، صرف پاکستان کی اسپیسیفکلی بات کریں، یہ دنیا سے ایک تو ہم انپریڈکٹیبل تو ہیں ہی ہیں. ہمارا ہر پلیئر وہ ٹاپ سے اپنا کیریئر شروع کرتا ہے. آپ بابر لے لیں، فخر لے لیں، امام لے لیں، یہ حسن علی لے لیں، شاداب لے لیں، اماد وسیم لے لیں، کسی کا بھی نام لے لیں، اور 3-4 سال کے بعد وہ ڈکلائن اور ڈپ میں آ جاتا ہے. کیا یہ سرٹن چیزیں اچیو کرنے کے بعد ان کی جو لائف کا ایم ہوتا ہے، جو گول ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ جو ایفرٹ کے بعد یا کچھ ایک گریڈینس اندر ہوتی ہے نا، انسان کی ارج ہوتی ہے کہ میں نے کچھ اور اچیو کرنا ہے، وہ کیوں ختم ہو جاتی ہے جبکہ دنیا ساری وقت کے ساتھ امپروو کرتی چلی جاتی ہے؟ پہلے آپ بتائیے. ہمارے جتنے بھی پلیئر ہیں نا وہ نیچے سے بیچارے اٹھ کر اوپر آئے ہیں، بسوں کے اندر بیٹھ کر، سائیکلوں کے اوپر، ٹوٹی ہوئی موٹر سائیکلوں کے اوپر، ٹھیک ہے نا، پیدل بیگ اٹھا کر وہ گراؤنڈ کے اندر آئے ہیں. آج وہ سب کے سب ہیں اربوں پتی. پیسہ جو ہے نا اس نے بھی بہت زیادہ دماغ خراب کیا. جو کرکٹ کو انہوں نے گلیمرائز کر دیا نا، اس میں جو ایک لگن ہوتی تھی نا کچھ کرنے کی، کچھ بننے کی، سارا دن گراؤنڈ کے اندر ہیں، دھوپ کے اندر ہیں، بھاگ رہے ہیں، میرا وہ سارا ختم. جو کچھ ایک سال کے اندر مطلب جو 10 سال کے اندر لینا ہوتا ہے وہ آپ کو 1 سال کے اندر اگر مل جاتا ہے نا تو پھر دنیا ساری میں ایسے ہی ہوتا ہے، 90% ایسا ہے. لیکن یہ ہمارے لڑکوں کے اندر ارج کیوں ختم ہو جاتی ہے کہ وہ جب کچھ اچیو کر لیتے ہیں تو کیوں اس کے بعد وہ سمجھتے یار میں نے زندگی میں یہی کچھ حاصل کرنا تھا، گاڑی بنگلہ یہ چیزیں مل گئی ختم. لیکن دنیا میں ارج آپ کی فل سٹاپ نہیں لگتا، وہ آگے جاتا رہتا ہے. کیا یہ گرومنگ کا بھی مسئلہ ہے ہمارے سسٹم میں؟ آپ کی جو ہسٹری آف پاکستان کرکٹ ہے وہ اسی طرح ہی ہے کہ 7 سال 9 سال 11 سال اس سے زیادہ جتنا بھی کیریئر کسی پلیئر کا بھی پرلونگ ہوتا ہے اس میں ڈیمیجز ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کا انٹرسٹ بھی لیگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم فیل کرتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے کہ یار اب اس کو کرکٹ چھوڑ دینی چاہیے. یہ اس کو بھی میسیج جانے شروع ہو جاتے ہیں. جیسے ہم ٹی وی پروگرام کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو میسیج نہیں جا رہا؟ بالکل جا رہا ہوگا. تو پھر وہ ایک انالیسس کرتے ہیں کہ واقعی یار یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بات ٹھیک کہہ رہا ہے. پھر وہ اپنے انالیسس کرنے کے بعد یہ ڈیسیژن لیتے ہیں کہ واقعی یار اب جو پریورٹی والی چیزیں، کرکٹ تو میری اب پریورٹی نہیں رہی، تو لہٰذا دوسری چیزوں پہ کہیں انویسٹمنٹ کر دو، کوئی لیگز کھیل لو. تو آپ اب زیادہ سے زیادہ مجھے بھائی میں لاسٹلی اگر اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ اگر آپ یہ دیکھیں نا 3 ڈیکیڈ کا کرکٹ دیکھیں، خان صاحب کا کیریئر آسٹریلیا کی 18 سال، وسیم اکرم کا 21 سال، انضمام کا 19 سال، یونس خان کا 22 سال، افریدی کا 24 سال. ان کے گیپس بہت ہے، کرکٹ کے گیپس بہت ہے. گیپ کے علاوہ بھی ایک جو ارج ہے نا جو اچیو کرنے کی سینس تھی، نان اسٹاپ کرکٹ کرکٹ ہے جو چھوڑ دی. نہیں دیکھیں اس وقت T20 نہیں تھا، T20 میں جو ٹھیک ہے، لیکن اب یہ دیکھیں نا لڑکوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ T20 لیگ کی طرف چلا گیا، پیسے کی طرف چلا گیا. وہ جو ارج ہے نا باقی دنیا میں بھی ایسا نہیں ہے. کیا وہ لیگ نہیں کھیل رہے؟ کیا وہ ٹرینٹ بولٹ نے کرکٹ نہیں کھیلی؟ ابھی جس طرح ان کے سعودی نے ریٹائرمنٹ لی 18-19 سال کے کیریئر کے بعد، جو روٹ دیکھ لے کیا اس کی پرفارمنس نیچے آ رہی ہے، ولیمسن کی نیچے آ رہی ہے. ان کے اندر وہ ہنگر ختم نہیں ہوتا. ہمارے بچوں کا ہنگر ختم ہو جاتا ہے، وہ ہنگر ختم ہو جاتا ہے. چاہے مائنڈ سیٹ نہیں ہے ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی ٹیم کو چھوڑ کر ہم لیگ کھیلنے چلے گئے. یہ پرابلم میرا خیال ہے جہاں جہاں ہمارے لڑکوں کا مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے کہ وہ نہیں کر رہے. ادھر بورڈ کی بھی رسپانسبلٹی ہے، بڑوں کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ اس بچے کو جو 18-19 سال کا ہے اس کو سمجھائیں کہ آپ کی جو گلوری ہے وہ پاکستان کے ساتھ جڑی ہے اور وہ لمبے کیریئر میں ہے. جب استاد آپ کے جب استاد ایسے اچھے ہوں گے نا وہ میرا خیال ہے لے کے چلیں گے. بالکل ایسا ہی. آپ نے ابھی فائنل دیکھ رہے ہیں جی ڈومیسٹک کا، آپ نے ہیلمٹ کے جو کور ہے وہ دیکھیں،
बिल्कुल ऐसे। वहीं घूम रहे हैं यार, आज से 20-25 साल पहले। हम्म। ऐसे नहीं होता यार, आप किसी को भी एक कॉल करो यार, स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी यार, ऐसी कौन जी। सी बात है? भाई टीवी वो पे लाइव है। स्पॉन्सरशिप बाबर को मिलती है, आपको मिल जाएगी, मुझे नहीं मिल सर, जाएगी, क्या डोमेस्टिक करें क्रिकेट आप? में क्यों नहीं उसने यार? सारे- इतनी बड़ी कोई स्पॉन्सरशिप और छोड़ के स्टेशन सीए के असल साथ लास्ट sponsorship लास्ट इसमें जस्ट यही है जी कि हाँ। आप विल की बात है, जब विल है तो देयर इज अ वे, वो हाँ। विल का सारा मसला है।